الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ ارباب علم و دانش، انتہائی معزز و محترم سامعین کرام و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ہے کہ مصیبتیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، ایک مشکل سے نکلتے ہیں دوسری مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ایک تکلیف سے گزرتے ہیں دوسری تکلیف سر پہ آ کھڑی ہوتی ہے، جس کو یوں سمجھ لیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ قدم قدم پر مسائل ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ہوں تو وہ ختم ہو جائیں۔ پہاڑ جیسی مشکلات۔ سب سے پہلے ناظرین کرام و سامعین گرامی، آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی بیماریاں پیدا کی ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں دنیا کے اندر، ان سارے مسائل کو، ساری بیماریوں کو، ساری پریشانیوں کو، ساری مشکلات کو حل کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ مشکلات ہمارے لیے ہیں، یہ پریشانیاں ہمارے لیے ہیں، اور ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں سے اور ان غموں اور دکھوں کی وجہ سے انسان کو جانچا جاتا ہے، انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ہم کمزور ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کمزور جو ٹھہرے۔ لہٰذا ایک پریشانی وہ ہوتی ہے، ایک دکھ اور بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو لوگ مسلط کرتے ہیں، جو اپنے بگانے، دوست، احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور گرد و نواح کے لوگ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اس مشکل اور پریشانی سے اور پہاڑ جیسی مصیبت ختم کرنے والا ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ عمل یا تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، اسماء الحسنہ کی روشنی میں بتاتے ہیں، یا پھر بزرگان دین کے، اولیاء کاملین کے تجربات سے جو چیزیں گزری ہیں، ان کے مجربات میں سے، ان کے اقوال میں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام، اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، اور آقا علیہ السلام کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان، اور امت کے اکابر علماء، اولیاء، ان کے اقوال سے ہم یہ بتاتے ہیں۔ آج جو چیز میں بتانے لگا ہوں، اس کے بارے میں امام شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اور اسے امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت طاؤس تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ بیان ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شب حجر اسود کے قریب جا کر دیکھا ایک ہستی کو۔ یہ حضرت طاؤس تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں امام ابن کثیر انہوں نے بھی نقل فرمایا ہے، اور حضرت امام شبلنجی علیہ رحمہ انہوں نے بھی تحریر فرمایا ہے۔ اب یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، زندگی کے اندر بڑے بڑے مسائل آ جاتے ہیں، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں میری ہی نہیں کل کائنات کی جان ہے، یہ لفظ ادھر پڑھتا ہوں
دوسری طرف پہاڑ جیسی مشکلات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، 1 منٹ کا عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں، مکمل طور پہ دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں۔ ممکن ہے آپ کے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ اس کے انتظار میں ہیں۔ اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ آپ کے ایک کلک کرنے سے، آپ کے ایک بٹن دبانے سے، آپ کے ایک فارورڈ کرنے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بگڑی سنور جائے، کتنے لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے ہیں اور انتہائی مصیبتوں کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے، مصیبتوں کے کنووں میں گرے ہوئے۔ یہ کنووں کی میں مثال دے رہا ہوں، جیسے بندہ کنویں میں گر جاتا ہے نا تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی بچائے، کوئی میری مشکل کو دور کرنے میں میری مدد کرے۔ مدد تو حقیقی اللہ ہی فرماتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو بھی وسیلہ بنایا ہوا ہے، اپنے بندوں کو بھی وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا تو کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی نفع اور نقصان انسان کو اس کی جرت نہیں وہ چھو لے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو نفع ملتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی عقل کی بنا پر، اپنے فن کی بنا پر، اپنے علم کی بنا پر میں ترقی کر رہا ہوں، میں دولت کما رہا ہوں، پیسہ کما رہا ہوں، میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، میری دکان اچھی چل رہی ہے، میرا بزنس اچھا چل رہا ہے، میرا کارخانہ ترقی کر رہا ہے، لوگوں میں میری شہرت ہے، عزت ہے، مقبولیت ہے، لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، لوگ مجھے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں، لوگ مجھے جناب ہر جگہ پر اپریشیٹ کرتے ہیں اور میرے لیے اپنی پلکوں کو فرش راہ بناتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کمالات اور یہ ساری عزتیں اور برکتیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہیں۔ ہاں، انسان کوشش کرتا ہے، وسیلہ اللہ بنا دیتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ لگا جاندہ کسی دی جیب کٹ لوے تے وہ کہے مینوں اللہ نے حکم کیتا سی، اللہ اے جے کماں دا حکم نہیں دیندا۔ وہ ایک آدمی تھا نا، ایک باغ میں چلا گیا۔ یہ بات کر کے میں آگے آپ کو عمل کی طرف لے کے آتا ہوں، وہ عمل بتاتا ہوں۔ یہ بات میں بات آ گئی تو وہ باغ میں چلا گیا اور آموں کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا اور آم توڑ توڑ کے کھانے لگا اور نیچے پھینک رہا تھا۔ اتنے میں باغ کا مالک آ گیا، اس نے کہا بھائی نیچے اترو، تم نے کس سے اجازت لی ہے، کیوں اس طرح میرا نقصان کر رہے ہو؟ وہ آگے سے بڑا پڑھا لکھا تھا، گریجویٹ تھا، جو چور تھا، تو کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، تمہارا اس پر ایمان اور یقین ہے؟ اس نے کہا جی میرا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، ٹھیک ہے میرا یقین ہے۔ اس نے اتنی بات کی تو اپنا جوتا اتار لیا، لا جتی لئی تے مارنا شروع کر دیتا اس چور کو۔ اب وہ مار رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی کیوں چیخ رہے ہو؟ کہتا مجھے جوتے اتنے مار رہے ہو، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، چیخوں نہ تو اور کیا کروں، چھوڑ دو مجھے۔ تو باغ کے مالک نے کہا کیوں چھوڑوں؟ یہ جو جوتے تجھے پڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی پڑ رہے ہیں، کیونکہ تم نے کہا نا مجھے۔ بعض لوگ بعض چیزوں کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ اللہ تقدیر بدلتا ہے لیکن کیسے؟ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں پر کرم فرماتا ہے جو کرم کے متمنی ہوتے ہیں، جو کرم کے طالب ہوتے ہیں۔ تو جو کرم کا طالب نہیں، سود کھا رہے، رشوت کھا رہے، حرام کھا رہے، چوریاں کر رہے، ڈکیتیاں کر رہے اور زبان سے گالی گلوچ اور چگلیاں غیبت کر رہے، اور پھر کہے کہ میرے عمل میں، میرے وظیفے میں، میری دعا میں تاثیر نہیں ہوئی،
بھائی تاثیر تو تبھی ہوگی نا جب تم بھی کچھ کرو گے، کچھ تم بھی کرو گے، اپنے اندر کو صاف کرو گے، اپنے باطن کو صاف کرو گے، اپنے دل کے برتن کو صاف کرو گے، یہ اللہ کا نور جو ہے پھر تمہارے دل کے اندر آئے گا تو اس کی برکتیں دیکھنا کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر یاد کرو گے پیر ابو نعمان رضوی سیفی نے ہمیں سچ کہا تھا، اللہ کے فقیر نے سچ کہا تھا، اللہ کے بندے نے ہمیں سچ کہا تھا۔ ہم نے تو یہی اپنے اکابر سے، بزرگوں سے سیکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والا جو بندہ ہے، چگلیاں کرنے والا، غیبت کرنے والا، گالیاں دینے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، چور بازاری کرنے والا، ڈکیتیاں کرنے والا، اس کا رزق حرام ہے، اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ اس کا رزق حرام ہے، سود کا کھانا اس کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، رشوت کا کھانا اس کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، غسل اس کا ٹھیک نہیں ہے، وضو اس کا ٹھیک نہیں ہے، عبادات کہاں سے قبول ہوں گی؟ جس طرح جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی غسل ہے، غسل کی کنجی طہارت ہے، اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں، سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو قبولیت کہاں سے ہوگی؟ تو بھئی یہ بیسک چیزیں اپنی ساری ٹھیک کرنی ہے، اور پھر یہ عمل دیکھیں آپ پہاڑوں جیسی مصیبتوں کے اندر بھی پھنس چکے ہیں، پہاڑوں جیسی مصیبتوں کے اندر غرق ہو چکے ہیں، اور مصیبتیں ایسی ہیں کہ جیسے پہاڑوں کا وزن ہوتا ہے نا، اتنا بڑا پہاڑ مصیبت کا وہ آپ کے اوپر آ گیا ہے، بندے کے اوپر تو 5 من وزن آ جائے نا تو وہ ہی نہیں اٹھایا جاتا، اور پہاڑ جیسی مصیبتیں آ جائیں تو کیسے ٹلیں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر اس کی گہرائی سمندروں کی طرح بھی ہو نا، مصیبتوں کی گہرائی، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے، اور اگر مصیبت اتنی بڑی ہے پہاڑ جیسی، اللہ اس سے بھی نجات عطا فرما دے گا، کیونکہ میرا اللہ طاقتوں کا مالک ہے۔ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کے بندے انڈیکیشن دے رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ اے بندو، اللہ کے بندو، مصیبتوں میں پھنس چکے ہو، چھوٹی بڑی نہیں، پہاڑ کی طرح مصیبت بھی ہے، اس کے نیچے بھی دب گئے ہو، تو یہ اللہ کا ورد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات مل جائے گی، پہاڑ جیسی مشکل ختم، پہاڑ جیسی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ حضرت امام شبلنجی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس تابعی رحمت اللہ علیہ، ان کا بیان ہے کہ میں حجر اسود کے سامنے، مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین، حرم شریف کا ماحول، بیت اللہ شریف کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے، میں نے ایک ہستی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ایسی برگزیدہ ہستی، ایسی نیک ہستی، اولیاء اللہ کے سردار، شہزادہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، میری مراد ہیں وہ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین، جنہیں سید سجاد بھی کہا جاتا ہے، بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت علی بن حسین بن حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں، جو کربلا کی جنگ میں واحد یہ آل رسول ہیں جو بچے مردوں میں سے۔ حضرت امام زین العابدین حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام زین العابدین بارگاہ صمدیت میں، بارگاہ خالق ارض و سما میں، بارگاہ خالق دو جہاں اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ خالق دو جہاں میں سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ آپ سجدہ ریزی فرما رہے ہیں۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں اور بڑے کامل تابعی ہیں اور بڑے پائے کی عظیم الشان شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں میں آپ سرکار کے قریب ہو گیا
اور اس جگہ پر جا کے کھڑا ہو گیا جہاں آپ سجدہ ریزی فرما رہے تھے، جہاں پر آپ کی جبین نیاز بارگاہ صمدیت میں سجدہ ریز تھی، جہاں پر آپ کی جبین نیاز جھکی ہوئی تھی اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام زین العابدین نے ایک طویل سجدہ فرمایا، یہ دیکھ کر میں نے کان لگا کے سنا کہ آپ سجدے میں کیا فرما رہے ہیں، تو آپ سجدے میں فرما رہے تھے عبدو کا بے فنائی کا، مسکینو کا بے فنائی کا، سائلو کا بے فنائی کا، فقیرو کا بے فنائی کا۔ میں آپ کے یہ الفاظ سنتا جا رہا تھا اور آپ بارگاہ صمدیت میں، بارگاہ خداوند متعال میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، انتہائی رب کی بارگاہ میں گریہزاری کی حالت میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ عرض کر رہے تھے، اور میں ان الفاظ کو کان لگا کر سن رہا تھا جو دعا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام جو دعا اللہ سے مانگ رہے تھے سجدے کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فخر فرماتا ہے ملائکہ سے، ملائکہ دیکھو میرا بندہ سجدے کی حالت میں مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے وہ مبارک الفاظ پھر سن لیجئے، عبدو کا بے فنائی کا، مسکینو کا۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیرا عاجز بندہ، میں تیرا چھوٹا سا بندہ تیرے دربار میں، تو اتنی شانوں کا مالک ہے، ساری وسعتیں، ساری بلندیاں، ساری بزرگیاں تیرے لیے، یا اللہ میں تیرا عاجز سا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ عبدو کا بے فنائی کا، مسکینو کا، میں تیرا مسکین بندہ، میں تیرا مسکین تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ، مسکینو کا بے فنائی کا، سائلو کا بے فنائی کا، میں تیرا سائل تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرا سائل تجھ سے مانگنے آیا ہے، میں تیرے در کا سوالی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں۔ سائلو کا بے فنائی کا، فقیرو کا بے فنائی کا، تو بادشاہ ہے میں فقیر ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر تیرے دروازے پہ آیا ہے، اور بادشاہوں کے دروازے پہ فقیر آ جائے، بادشاہ اس کی مرادوں سے اس کی جھولی کو بھر دے تو بادشاہ کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر بھی کمی نہیں آتی، اور تو میرے مولا پوری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی آ سکتی۔ حضرت طاؤس تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نور الابصار کے اندر، کتاب نور الابصار اس کے اندر موجود ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور حضرت طاؤس تابعی رحمت اللہ علیہ راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میں نے ان الفاظ کو یاد کر لیا، آپ بھی ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، مشکلیں آ جائیں، حضرت طاؤس تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی سے بڑی مشکل کو، بڑی سے بڑی مصیبت کو میں نے دیکھا ہے زندگی میں، جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آیا میں نے پڑھا ادھر مشکل ختم ہو گئی، مصیبت ختم ہو گئی۔ ادھر یہ لفظ پڑھے، عبدو کا بے فنائی کا، مسکینو کا بے فنائی کا، سائلو کا بے فنائی کا، مسکینو کا بے فنائی کا، فقیرو کا بے فنائی کا۔ کیسے الفاظ ہیں، کیسے الفاظ ہیں۔ حضرت طاؤس تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مشکلات میں گھرا، جب بھی کسی مصیبت میں پھنسا، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حضرت امام زین العابدین کے انہی الفاظ کو یاد کر کے، اللہ اکبر، کہتے ہیں نقل بھی کی جائے کسی اچھے کام کی تو وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی کیفیت رونے والی بنایا کرو، اگر بنا نہیں سکتے، رو نہیں سکتے تو رونے والا چہرہ ہی بنا لیا کرو، رونے والا چہرہ ہی بنا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی آج کا یہ عمل جو ہے یہ ان تمام میرے دینی اسلامی بہن بھائیوں کے لیے ہے جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، تو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کرو۔ خدا کی قسم وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، اور ہمارے چینل کو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا علیہ السلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر۔ لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ ارباب علم و دانش، انتہائی معزز و محترم سامعین کرام و ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ہے کہ مصیبتیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، ایک مشکل سے نکلتے ہیں دوسری مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ایک تکلیف سے گزرتے ہیں دوسری تکلیف سر پہ آ کھڑی ہوتی ہے، جس کو یوں سمجھ لیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ قدم قدم پر مسائل ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ہوں تو وہ ختم ہو جائیں۔ پہاڑ جیسی مشکلات۔ سب سے پہلے ناظرین کرام و سامعین گرامی، آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی بیماریاں پیدا کی ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں دنیا کے اندر، ان سارے مسائل کو، ساری بیماریوں کو، ساری پریشانیوں کو، ساری مشکلات کو حل کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ مشکلات ہمارے لیے ہیں، یہ پریشانیاں ہمارے لیے ہیں، اور ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں سے اور ان غموں اور دکھوں کی وجہ سے انسان کو جانچا جاتا ہے، انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور ہم کمزور ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کمزور جو ٹھہرے۔ لہٰذا ایک پریشانی وہ ہوتی ہے، ایک دکھ اور بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو لوگ مسلط کرتے ہیں، جو اپنے بگانے، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور گرد و نواح کے لوگ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو اس مشکل اور پریشانی سے اور پہاڑ جیسی مصیبت ختم کرنے والا ایک عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، اور یہ عمل یا تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، اسماء الحسنہ کی روشنی میں بتاتے ہیں، یا پھر بزرگان دین کے، اولیاء کاملین کے تجربات سے جو چیزیں گزری ہیں، ان کے مجربات میں سے، ان کے اقوال میں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام، اور ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، اور آقا علیہ السلام کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان، اور امت کے اکابر علماء، اولیاء، ان کے اقوال سے ہم یہ بتاتے ہیں۔ آج جو چیز میں بتانے لگا ہوں، اس کے بارے میں امام
शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, और इसे इमाम इब्ने कसीर ने भी नकल किया है कि हजरत ताऊस ताबई रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका ये बयान है, और वो फरमाते हैं कि मैंने एक शब हजरे अस्वद के करीब जाकर देखा एक हस्ती को। ये हजरत ताऊस ताबई रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके बारे में इमाम इब्ने कसीर उन्होंने भी नकल फरमाया है, और हजरत इमाम शबलंजी अलैहि रहमा उन्होंने भी तहरीर फरमाया है। अब ये अमल जो मैं आपको बताने लगा हूं, जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मसाइल आ जाते हैं, और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी ही नहीं कुल कायनात की जान है, ये लफ्ज इधर पढ़ता हूं दूसरी तरफ पहाड़ जैसी मुश्किलात भी अल्लाह तबारक व तआला खत्म फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अगर आप ये जानना चाहते हैं, 1 मिनट का अमल है, कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुने, मुकम्मल तौर पे देखें, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें। मुमकिन है आपके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज की जरूरत है और वो इसके इंतजार में हैं। अल्लाह उनकी मुश्किलात को खत्म फरमा दे। आपके एक क्लिक करने से, आपके एक बटन दबाने से, आपके एक फॉरवर्ड करने से पता नहीं कितने लोगों की बिगड़ी संवर जाए, कितने लोग मुश्किलात में घिरे हुए हैं, परेशानियों का शिकार हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, मसाइब में घिरे हुए हैं, और इंतहाई मुसीबतों की गहराइयों में पड़े हुए, मुसीबतों के कुओं में गिरे हुए। ये कुओं की मैं मिसाल दे रहा हूं। जैसे बंदा कुएं में गिर जाता है ना, तो वो हाथ पांव मारता है और कहता है कि मुझे कोई बचाए, कोई मेरी मुश्किल को दूर करने में मेरी मदद करे। मदद तो हकीकी अल्लाह ही फरमाता है, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को भी वसीला बनाया हुआ है, अपने बंदों को भी वसीला बनाया हुआ है। ये अल्लाह के बंदे जो मदद करते हैं वो अल्लाह के इज़्न से ही होती है। अल्लाह तबारक व तआला का इज़्न नहीं होता तो कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता, और अल्लाह तबारक व तआला का इज़्न ना हो, उसका हुक्म ना हो, तो साया भी साथ छोड़ जाता है। कोई नफा और नुकसान इंसान को उसकी जुर्रत नहीं वो छू ले जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म होता है तो नफा मिलता है। इंसान समझता है कि मैं अपनी अकल की बिना पर, अपने फन की बिना पर, अपने इल्म की बिना पर मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं दौलत कमा रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मेरी दुकान अच्छी चल रही है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरा कारखाना तरक्की कर रहा है, लोगों में मेरी शोहरत है, इज्जत है, मकबूलियत है, लोग मुझे झुक झुक कर सलाम करते हैं, लोग मुझे हाथ उठा कर सलाम करते हैं, लोग मुझे जनाब हर जगह पर अप्रिशिएट करते हैं और मेरे लिए अपनी पलकों को फर्शे राह बनाते हैं। लेकिन ये सारे कमालात और ये सारी इज्जतें और बरकतें ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चाहने से ही हैं। हाँ, इंसान कोशिश करता है, वसीला अल्लाह बना देता है, इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है। ये नहीं है कि बंदा लगा जाता किसी दी जेब कट लवे ते वो कहे मैनू अल्लाह ने हुक्म किया सी। अल्लाह ये कम्मां दा हुक्म नहीं देंदा। वो एक आदमी था ना, एक बाग में चला गया। ये बात करके मैं आगे आपको अमल की तरफ लेके आता हूँ, वो अमल बताता हूँ। ये बात में बात आ गई तो वो बाग में चला गया और आमों के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और आम तोड़ तोड़ के खाने लगा और नीचे फेंक रहा था। उतने में बाग का मालिक आ गया। उसने कहा भाई नीचे उतरो, तुमने किससे इजाजत ली है, क्यों इस तरह मेरा नुकसान कर रहे हो। वो आगे से बड़ा पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट था, जो चोर था। तो कहने लगा तुझे पता नहीं है कोई भी काम अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होता, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। तुम्हारा इस पर ईमान और यकीन है? उसने कहा जी मेरा यकीन और ईमान है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, मेरा यकीन है। उसने इतनी बात की तो अपना जूता उतार लिया, ला जुती लई ते मारना शुरू कर देता उस चोर को। अब वो मार रहा है और वो चीख रहा है
تو اس نے کہا بھائی کیوں چیخ رہے ہو؟ کہتا مجھے جوتے اتنے مار رہے ہو، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، چیخوں نہ تو اور کیا کروں، چھوڑ دو مجھے۔ تو باغ کے مالک نے کہا کیوں چھوڑوں؟ یہ جو جوتے تجھے پڑ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی پڑ رہے ہیں، کیونکہ تم نے کہا نا مجھے۔ بعض لوگ بعض چیزوں کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ اللہ تقدیر بدلتا ہے، لیکن کیسے؟ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال خود آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں پر کرم فرماتا ہے جو کرم کے متمنی ہوتے ہیں، جو کرم کے طالب ہوتے ہیں۔ تو جو کرم کا طالب نہیں، سود کھا رہے، رشوت کھا رہے، حرام کھا رہے، چوریاں کر رہے، ڈکیتیاں کر رہے، اور زبان سے گالی گلوچ اور چگلیاں غیبت کر رہے، اور پھر کہے کہ میرے عمل میں، میرے وظیفے میں، میری دعا میں تاثیر نہیں ہوئی۔ بھائی تاثیر تو تبھی ہوگی نا جب تم بھی کچھ کرو گے، کچھ تم بھی کرو گے، اپنے اندر کو صاف کرو گے، اپنے باطن کو صاف کرو گے، اپنے دل کے برتن کو صاف کرو گے، یہ اللہ کا نور جو ہے پھر تمہارے دل کے اندر آئے گا، تو اس کی برکتیں دیکھنا کیسے ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر یاد کرو گے پیر ابو نعمان رضوی سیفی نے ہمیں سچ کہا تھا، اللہ کے فقیر نے سچ کہا تھا، اللہ کے بندے نے ہمیں سچ کہا تھا۔ ہم نے تو یہی اپنے اکابر سے، بزرگوں سے سیکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والا جو بندہ ہے، چگلیاں کرنے والا، غیبت کرنے والا، گالیاں دینے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ، چور بازاری کرنے والا، ڈکیتیاں کرنے والا، اس کا رزق حرام ہے، اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ اس کا رزق حرام ہے، سود کا کھانا اس کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، رشوت کا کھانا اس کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، غسل اس کا ٹھیک نہیں ہے، وضو اس کا ٹھیک نہیں ہے، عبادات کہاں سے قبول ہوں گی؟ جس طرح جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی غسل ہے، غسل کی کنجی طہارت ہے، اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں، سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو قبولیت کہاں سے ہوگی؟ تو بھئی یہ بیسک چیزیں اپنی ساری ٹھیک کرنی ہے، اور پھر یہ عمل دیکھیں آپ پہاڑوں جیسی مصیبتوں کے اندر بھی پھنس چکے ہیں، پہاڑوں جیسی مصیبتوں کے اندر غرق ہو چکے ہیں، اور مصیبتیں ایسی ہیں کہ جیسے پہاڑوں کا وزن ہوتا ہے نا، اتنا بڑا پہاڑ مصیبت کا وہ آپ کے اوپر آ گیا ہے۔ بندے کے اوپر تو 5 من وزن آ جائے نا تو وہ ہی نہیں اٹھایا جاتا، اور پہاڑ جیسی مصیبتیں آ جائیں تو کیسے ٹلیں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر اس کی گہرائی سمندروں کی طرح بھی ہو نا، مصیبتوں کی گہرائی، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے۔ اور اگر مصیبت اتنی بڑی ہے پہاڑ جیسی، اللہ اس سے بھی نجات عطا فرما دے گا، کیونکہ میرا اللہ طاقتوں کا مالک ہے۔ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور اللہ کے بندے انڈیکیشن دے رہے ہیں، راستہ بتا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں کہ اے بندو، اللہ کے بندو، مصیبتوں میں پھنس چکے ہو، چھوٹی بڑی نہیں، پہاڑ کی طرح مصیبت بھی ہے، اس کے نیچے بھی دب گئے ہو، تو یہ اللہ کا ورد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگو، انشاءاللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ پہاڑ جیسی مشکل ختم، پہاڑ جیسی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ حضرت امام شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس تابعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان ہے کہ میں حجر اسود کے سامنے، مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین، حرم شریف کا ماحول، بیت اللہ شریف کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے، میں نے ایک ہستی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی ایسی برگزیدہ ہستی، ایسی نیک ہستی، اولیاء اللہ کے سردار، شہزادہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، میری مراد ہیں وہ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین، جنہیں سید سجاد بھی کہا جاتا ہے، بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، عابد بیمار بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت علی بن حسین
بن حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہزادے ہیں، جو کربلا کی جنگ میں واحد یہ آل رسول ہیں جو بچے مردوں میں سے۔ حضرت امام زین العابدین حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام زین العابدین بارگاہ صمدیت میں، بارگاہ خالق ارض و سما میں، بارگاہ خالق دو جہاں اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ خالق دو جہاں میں سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ آپ سجدہ ریزی فرما رہے ہیں۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں اور بڑے کامل تابعی ہیں اور بڑے پائے کی عظیم الشان شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں میں آپ سرکار کے قریب ہو گیا اور اس جگہ پر جا کے کھڑا ہو گیا جہاں آپ سجدہ ریزی فرما رہے تھے، جہاں پر آپ کی جبین نیاز بارگاہ صمدیت میں سجدہ ریز تھی، جہاں پر آپ کی جبین نیاز جھکی ہوئی تھی اور آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت سیدنا امام زین العابدین نے ایک طویل سجدہ فرمایا، ایک طویل سجدہ فرمایا۔ یہ دیکھ کر میں نے کان لگا کے سنا کہ آپ سجدے میں کیا فرما رہے ہیں، تو آپ سجدے میں فرما رہے تھے عبدو کا بے فنائی کا، مسکینوں کا بے فنائی کا، سائلوں کا بے فنائی کا، فقیروں کا بے فنائی کا۔ میں آپ کے یہ الفاظ سنتا جا رہا تھا اور آپ بارگاہ صمدیت میں، بارگاہ خداوند متعال میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، انتہائی رب کی بارگاہ میں گریہ زاری کی حالت میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ عرض کر رہے تھے اور میں ان الفاظ کو کان لگا کر سن رہا تھا جو دعا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام جو دعا اللہ سے مانگ رہے تھے سجدے کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فخر فرماتا ہے ملائکہ سے، ملائکہ دیکھو میرا بندہ سجدے کی حالت میں مجھے پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے وہ مبارک الفاظ پھر سن لیجئے، عبدو کا بے فنائی کا، مسکینوں کا۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیرا عاجز بندہ، میں تیرا چھوٹا سا بندہ تیرے دربار میں، تو اتنی شانوں کا مالک ہے، ساری وسعتیں، ساری بلندیاں، ساری بزرگیاں تیرے لیے۔ یا اللہ میں تیرا عاجز سا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ عبدو کا بے فنائی کا، مسکینوں کا، میں تیرا مسکین بندہ، میں تیرا مسکین تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اللہ، مسکینوں کا بے فنائی کا، سائلوں کا بے فنائی کا، میں تیرا سائل تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تیرا سائل تجھ سے مانگنے آیا ہے، میں تیرے در کا سوالی ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگنے آیا ہوں۔ سائلوں کا بے فنائی کا، فقیروں کا بے فنائی کا، تو بادشاہ ہے میں فقیر ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا فقیر تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ اور بادشاہوں کے دروازے پہ فقیر آ جائے، بادشاہ اس کی مرادوں سے اس کی جھولی کو بھر دے تو بادشاہ کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اور تو میرے مولا پوری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کے خزانوں میں کیا کمی آ سکتی۔ حضرت طاؤس تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نور الابصار کے اندر، کتاب نور الابصار اس کے اندر موجود ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور حضرت طاؤس تابعی رحمت اللہ علیہ راوی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے میں نے ان الفاظ کو یاد کر لیا، آپ بھی ان الفاظ کو یاد کر لیجئے۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، مشکلیں آ جائیں،
حضرت طاؤس ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल को, बड़ी से बड़ी मुसीबत को मैंने देखा है जिंदगी में, जब भी ऐसा कोई मामला पेश आया मैंने पढ़ा, इधर पढ़ा उधर मुश्किल खत्म हो गई, मुसीबत खत्म हो गई। इधर ये लफ्ज पढ़े, अब्दुका बेफनाइका, मस्कीनुका बेफनाइका, साइलुका बेफनाइका, मिस्कीनुका बेफनाइका, फकीरुका बेफनाइका। कैसे अल्फाज हैं, कैसे अल्फाज हैं। हजरत ताऊस ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब भी मुश्किलात में घिरा, जब भी किसी मुसीबत में फंसा, मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इन्हीं अल्फाज को याद करके, अल्लाह अकबर, कहते हैं नकल भी की जाए किसी अच्छे काम की तो वो भी अच्छा हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आप अपनी कैफियत रोने वाली बनाया करो, अगर बना नहीं सकते, रो नहीं सकते तो रोने वाला चेहरा ही बना लिया करो, रोने वाला चेहरा ही बना लिया करो। अल्लाह अकबर। तो भाई आज का ये अमल जो है, ये उन तमाम मेरे दीनी इस्लामी बहन भाइयों के लिए है जो पूरी दुनिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी कोई मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, तो इन अल्फाज के साथ अल्लाह को याद किया करो। खुदा की कसम, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है नजात। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। कर भला हो भला होता है भले का भला, कर भला हो भला होता है भले का भला। अस्सलामु अलैकुम।